بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سلمان بن ربیعہ اور زید بن سہان کے ساتھ ایک جہاد میں شریک تھا۔ میں نے ایک کوڑا پایا اور اس کو اٹھا لیا۔ دونوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ اسے پھینک دے۔ میں نے کہا کہ ممکن ہے مجھے اس کا مالک مل جائے تو اس کو دے دوں گا اور نہ خود اس سے نفع اٹھاؤں گا۔ جہاد سے واپس ہونے کے بعد ہم نے حج کیا۔ جب میں مدینے گیا تو میں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجھ کو ایک تھیلی ملی تھی جس میں 100 دینار تھے۔ میں اسے لے کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ آپ نے فرمایا 1 سال تک اس کا اعلان کرتے رہ۔ میں نے 1 سال تک اس کا اعلان کیا اور پھر حاضر ہوا کہ مالک ابھی تک نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا 1 سال تک کا اور اعلان کر۔ میں نے 1 سال تک اس کا پھر اعلان کیا اور حاضر خدمت ہوا۔ اس مرتبہ بھی آپ نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا پھر اعلان کر۔ میں نے پھر 1 سال تک اعلان کیا اور جب چوتھی مرتبہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ رقم کے عدد، تھیلی کا بندن اور اس کی ساخت کو خیال میں رکھ۔ اگر اس کا مالک مل جائے تو اسے دے دے ورنہ اسے اپنی ضرورت میں خرچ کر۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی شبہ سے اور انہیں سلمہ نے یہی حدیث شبہ نے بیان کی کہ پھر اس کے بعد میں مکہ میں سلمہ سے ملا تو انہوں نے کہا کہ مجھے خیال نہیں اس حدیث میں سودا نے 3 سال تک بتلانے کا ذکر کیا تھا جہاں 1 سال کا۔ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقط کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتے رہ۔ اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جو اس کی بناوٹ اور بندن کے بارے میں صحیح بتائے تو اسے دے دے ورنہ اپنی ضرورت میں اسے خرچ کر۔ انہوں نے جب ایسے اونٹ کے متعلق بھی پوچھا جو راستہ بھول گیا ہو تو آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ اور اس کے خر موجود ہیں۔ وہ خود پانی تک پی سکتا ہے اور درخت کے پتے کھا سکتا ہے اور اس طرح وہ اپنے مالک تک پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے راستہ بھولی ہوئی بکری کے بارے میں بھی پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا وہ تمہاری ہو گئی یا تمہارے بھائی اصل مالک کو مل جائے گی ورنہ اسے بھیڑیے اٹھا لے جائیں گے۔ ہجرت کر کے مدینے جاتے وقت میں نے تلاش کیا تو مجھے ایک چراواہ ملا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس کے چراوے ہو؟ اس نے کہا کہ قریش کے ایک شخص کا۔ اس نے قریشی کا نام بھی بتایا جسے میں جانتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تمہاری ریوڑ کی بکریوں میں دودھ بھی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے اس سے کہا کیا تم میرے لیے دودھ دو لوگے؟ اس نے کہا ہاں ضرور۔ چنانچہ میں نے اس سے دونے کے لیے کہا۔ وہ اپنی ریوڑ سے ایک بکری پکڑ لایا۔ پھر میں نے اس سے بکری کا تھن گرد و غبار سے صاف کرنے کے لیے کہا۔ پھر میں نے اس سے اپنا ہاتھ صاف کرنے کے لیے کہا۔ اس نے ویسا ہی کیا، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مار کر صاف کر لیا اور ایک پیالہ دودھ دویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے ایک برتن ساتھ لیا تھا جس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ میں نے پانی دودھ پر بہایا جس سے اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر وہ دودھ لے کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ دودھ حاضر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی لیجئے۔ آپ نے اسے پیا جہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومنوں کو دوزخ سے نجات مل جائے گی تو انہیں ایک پل پر جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا روک لیا جائے گا اور وہیں ان کے مظالم کا بدلہ دے دیا جائے گا جو وہ دنیا میں وہم کرتے تھے۔ پھر جب پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنی جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی زیادہ بہتر طور پر پہچانے گا۔ یونس بن محمد نے بیان کیا کہ ہم سے شبان نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے ابو المتقل نے بیان کیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔